سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. میرا نام زرکا اقبال ہے اور میں نے ایم ایس کیا بایو میڈیکل سائنسز میں نرس سے. میں نے ایم ایس جس چیز میں کیا وہ بایو میڈیکل سائنسز میں کیا, اور جو میں نے ریسرچ کیا تو وہ میں نے ایڈوانس لیور ڈیزیز پہ کی ہے. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈوانس لیور ڈیزیز ہوتا کیا ہے. جب ہیپیٹوسائٹس کی انفلامیشن ہوتی ہے تو ہیپیٹوسائٹ جب انفلامیشن اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ پھر فائبروسس اور سیروسس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اگر فائبروسس اور سیروسس کو بھی ٹریٹ نہ کیا جائے کمپلیٹلی تو وہ ہیپیٹوسیلولر کارسینوما میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے رسک فیکٹرز یہ ہوتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, الکوہول ابیوز ہوتا ہے, فیٹ ایکیومولیشن ہوتی ہے, سسٹک فائبروسس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا پھر نیش اینڈ NAFLD ہوتا ہے. نیش جو ہوتا ہے نیو ایکیوٹ ہیپیٹوسائٹس. اور جو لیور ڈیزیز ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 2 ملین اس کی ڈیتھ ہوتی ہیں پر ایئر ورلڈ وائڈ, اور 1 ملین ڈیتھ جو ہوتا ہے وہ سیروسس کی وجہ سے ہوتی ہے, اور 1 ملین ڈیتھ جو ہے تو ہیپیٹوسائٹس یا پھر ہیپیٹوسیلولر کارسینوما کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو میں نے میتھڈالوجی یوز کی ہے وہ میں نے نینو ٹیکنالوجی یوز کی ہے. میرے جو نینو ٹیکنالوجی لائپوسومل نینو پارٹیکلس تھے ان کو یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ یوز کیا. ایک ڈرگ تھی جو کیموتھراپیوٹک ڈرگ ہوتی ہے, وہ اینٹی کینسر ڈرگ ہے, اور وہ لیور ڈیزیز کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے اور ٹیومر کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے. لیکن اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کی جو سیلیبلٹی ہوتی ہے تو وہ پور ہوتی ہے, اور اس کی بایو اویلیبلٹی بھی پور ہوتی ہے. اس کی بایو اویلیبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے ہم نے لائپوسومل نینو پارٹیکلز یوز کیے جو کہ ایز اے وہیکل کے طور پہ کام کرتے ہیں, اور وہ جو ٹارگٹ سائٹ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے افیکٹ کرتے ہیں. نینو میڈیسنز جو ہوتی ہیں تو وہ ان کے بہت سے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, جیسے کہ لنگ سرکولیشن اور بائی ریڈیوسنگ دا رینل ایکسکریشن اینڈ ہیپیٹک ڈیٹوریشن. اس کے علاوہ یہ جو نینو پارٹیکلز ہوتے ہیں تو وہ ڈرگ کی کیپیسٹی کو انکریز کرتے ہیں کہ وہ جو پیتھولوجیکل اسپیسیفک سائٹ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے ایکٹ کریں گے. اور نینو میڈیسنز جو ہوتی ہیں تو وہ تھراپیوٹک ایجنٹس کے ساتھ مل کے تو ایک ایز اے بیریئر کام کرتی ہیں ٹو دا اسپیسیفک سائٹ. اس کے علاوہ جب ان دونوں کا کمبینیشن کر کے ہم نے یہ یوز کیا نینو پارٹیکلس کو یوز کرتے ہوئے, جب ہم نے ڈرگ یوز کی ہے نینو پارٹیکل اور جو ایٹوپوسائٹ ڈرگ ہے اس کو کمبینیشن کر کے تو ہم نے جو ڈرگ یوز کیا تو اس میں ہم نے بہت سی ایکسپیریمنٹس کیے. اس کے بعد ہسٹولوجیکل انالائسس بھی کی ہے اور سیرولوجیکل انالائسس بھی کی ہے. جو ہسٹولوجیکل کی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے ریٹس ماڈل یوز کیے تھے ڈفرینٹ گروپس کے, جن میں پازیٹیو گروپس بھی تھے, نیگیٹو بھی تھے, اور اس کے علاوہ جو بلینک نینو پارٹیکلس تھے ان کے گروپس بھی تھے. اور پھر ہم نے ان کی ڈائسیکشن کی ہے ریٹس کی, اور ان کے آرگن جیسے کہ لیور, کڈنی اور اسپلین, یہ 3 آرگن ہم نے ریٹس کے لیے ہیں, اور پھر ان کو سلائڈس بنائی ہیں, اور سلائڈس کے بعد ہم نے پیمس ہاسپٹل اسلام آباد میں سبمٹ کرائے ہسٹولوجیکل انالائسس کے لیے. پھر ہم نے سلائڈس ہمیں دیے, اور اس میں جو سلائڈس تھی تو جب ہم نے ریزلٹس کو کمپیئر کیا, جو ہماری سمپل ڈرگ کا گروپ تھا جس میں ایٹوپوسائٹ ٹریٹڈ گروپ جو تھا اس کے ریزلٹس اچھے نہیں تھے ایز کمپیئر ٹو جو ہم نے یوز کیا ہے نینو پارٹیکلس کے ساتھ ملا کے. جو نینو پارٹیکلس کے ساتھ ملا کے کیا اس میں جو سمپل ڈرگ ہم نے یوز کیا اس میں ایڈوانس ہائپرپلیزیا بھی تھا لیور کا, اور سیروسس بھی تھی, فائبروسس بھی تھی. جبکہ جو ہم نے یوز کیے ہیں نینو پارٹیکلس کے ساتھ ملا کے ان میں صرف مائلڈ فائبروسس تھی, اور ایڈوانس ہائپرپلیزیا بھی نہیں تھا, اور سیروسس بھی نہیں تھی. اور اس میں پھر ہم نے کنکلوژن یہ نکالا ہے کہ جو ایٹوپوسائٹ لوڈی نینو پارٹیکلس تھے وہ ہمارے لیے افیکٹو تھے ان دی کیس آف ایڈوانس لیور ڈیزیز. یہی تھا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے اس ریلیٹڈ تو آپ بتا دیں.